السلام علیکم ناظرین، میں اپنے گاؤں میں ہوں اور یہاں کا لوکیشن ہے، یہ لاسٹ یہاں کا لوکیشن ہے کیونکہ اب میں جا رہی ہوں اپنے گھر۔ ابھی تک تو میں تھی اپنی دادی کے گھر۔ پچھلے ایپیسوڈ کا سوال، سب سے کم مسلم آبادی کس راجیہ میں ہے؟ آپ کے آپشن تھے یہ: اے کشمیر، بی بنگال، سی بہار، ڈی لکشدیپ۔ صحیح جواب ہے ڈی لکشدیپ۔ اور جن لوگوں نے کمنٹ میں صحیح جواب دیا ہے ان کا نام ہے محمد طارق اعظمی۔ تو جن ممبروں نے صحیح جواب دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور اضافہ کرے، اور جو جواب نہیں دے پائے ہیں اللہ ان کے علم میں، ذہن میں ترقی عطا فرمائے۔ جنت کہاں پر ہے؟ آپ کے آپشن: اے عرش کے اوپر، بی قبر کے اندر، سی زمین کے نیچے، ڈی ساتویں آسمان پر۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی ساتویں آسمان پر۔ قرآن اور حدیث میں اس بات کا ذکر آیا ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی جنت کہاں پر ہے اور جنت کتنی ہے، جنت کے درجے کتنے ہیں اور جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے۔ سورہ زاریات سورہ نمبر 1 آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب چیزیں آسمان میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں: میں نے اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا بے شک جنت آسمان میں ہے۔ سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 13، 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک بار پھر دیکھا گیا سدرۃ المنتہا کے پاس، اسی کے پاس رہنے کی بہشت ہے۔ سدرۃ المنتہا بیری کے پیڑ کو کہتے ہیں جو 7ویں آسمان کے اوپر ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے آگے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام جا نہیں سکتے، اور اسی مقام کے پاس بہشت ہے یعنی جنت۔ حدیث پاک میں یہ بھی ذکر ہے کہ جنت کی چھت عرش پر ہے یعنی کہ 7ویں آسمان کے اوپر، اور عرش کے نیچے یعنی کہ دونوں کے بیچ میں جنت ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اپنے پروردگار کی بخشش اور بہشت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی سارے آسمان اور زمین کے برابر ہے اور جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی جا چکی ہے۔ علماء ارشاد فرماتے ہیں اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے جنت اور جہنم بنائی جا چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا: جنت کے 100 درجے ہیں، ان میں سے ہر 2 درجوں کے بیچ زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے، اور سب سے اعلیٰ درجے والی جنت جنت الفردوس ہے۔ لہٰذا جب بھی جنت کی دعا کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو، اس پر اللہ کا عرش ہوگا۔ جنت کے دروازے اتنے بڑے ہیں، اس کے دونوں بازوؤں کے درمیان 40 برس کا فاصلہ ہے، مگر جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو ان دروازوں پر ہجوم کی اس وجہ سے تنگی ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب مومن جنت میں داخل ہوں گے تو وہ 70,000 ایسے باغان دیکھیں گے، ہر ایک باغ میں 70,000 درخت ہوں گے، اور ہر ایک درخت پر 70,000 پتے ہوں گے، اور ہر پتے پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہر پتے کی چوڑائی مشرق سے مغرب تک کے برابر ہوگی۔ حدیث میں یہ بھی ذکر آتا ہے جنت کے درخت کے تنے سونے کے ہوں گے، جنت میں پانی، دودھ، شہد اور پاکیزہ شراب نہریں بہتی ہیں، اور یہ چاروں نہریں ایک حوض سے ملتی ہیں جسے حوض کوثر کہتے ہیں، اور یہ حوض آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حوض ہے۔ یہ جنت میں ہے لیکن قیامت کے دن میدان محشر میں سے لایا جائے گا جہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو پانی پلائیں گے۔ ہر جنتی چاہے وہ بچپن میں مرا ہو یا بڑھاپے میں مرا ہو، اس کو جنت میں 30 سال کی جوانی والی عمر ملے گی، نہ اس کی عمر بڑھے گی نہ اس کی عمر گھٹے گی۔ وہ ہمیشہ جوان رہ کر آرام و راحت کی زندگی بسر کرے گا اور اس کو دوبارہ موت نہ آئے گی۔ کم سے کم درجے کے جنتی کو 80,000 غلام اور 70 بیویاں ملیں گی جو صرف اسی کے لیے پیدا کی گئی ہوں گی، اور آخری جنتی کو اس دنیا سے 10 بڑی جنت ملے گی۔ حدیث اور قرآن میں ذکر ہے جنت میں ایسی نعمت ہے جسے نہ کسی آنکھ
आँख ने देखा और न ही किसी के दिल में उसका तसव्वुर पैदा हुआ। जन्नत की तो सबसे बड़ी नेमत, पहली नेमत अल्लाह की रज़ा है, फिर कभी अल्लाह ताला हमसे नाराज़ ना होगा, और दूसरी सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार, जिसके सामने बाकी सारी नेमतें फीकी पड़ जाएंगी। आम जन्नती जुम्मे के जुम्मे अल्लाह का दीदार करेगा और जन्नतुल फिरदौस वाला जन्नती रोज़ाना 2 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करेगा। जन्नतुल फिरदौस को पाने का तरीका, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने ये 7 काम किए तो बेशक वो जन्नतुल फिरदौस का हकदार होगा। नमाज पढ़ेगा, ज़कात देगा, फिजूल बातों में वक्त बर्बाद नहीं करेगा, ज़िना नहीं करेगा, वादा पूरा करेगा और झूठ नहीं बोलेगा, किसी की अमानत में खयानत नहीं करेगा और नमाज की हिफाजत करेगा, यानी नमाज को कज़ा नहीं करेगा। जिसने अपनी ज़िंदगी में इन 7 कामों की पाबंदी की तो अल्लाह के नबी ने वादा किया बेशक वो ज़रूर जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मुझे भी और आपको भी इन सब बातों पर अमल करने वाला बनाए। नाज़रीन, अब मैं आप लोगों को ऐसा सवाल दे रही हूँ जिसका जवाब आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। हम और आप किस पैगंबर के उम्मती हैं? आपके ऑप्शन ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, डी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। और नाज़रीन, इसका सही जवाब मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, बल्कि इसका सही जवाब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं।